بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی وہ تمام کے تمام زیرو مخلوق ماں کے پیٹ سے بچپن ہی سے وہ عالم ہوتی ہیں۔ عالم کا مطلب اپنے نفع اور نقصان سے واقف ہوتی ہیں، وہ سیکھنے سکھانے کی محتاج نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مرغی کا چوزا انڈے سے نکلتا ہے، انڈا ماں کی چھاتی کے نیچے 18 سے 20 دن 21 دن تک رہتا ہے، ماں اس کو سیتی ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے اس میں بچہ پیدا فرماتے ہیں، اور پھر 18-20 دن کے بعد وائٹ ہاؤس کو توڑ کر وہ باہر نکلتا ہے۔ باہر نکلتے کے ساتھ ہی دانے کو چنتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس میں میرا نفع ہے، پانی پیتا ہے، وہ جانتا ہے اس میں میرے لیے حیات ہے، آگ سے بچتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ مجھے ہلاک کر دے گی، بلی سے ڈر کر بھاگتا ہے، سمجھتا ہے یہ میرے دشمن ہے۔ تو مرغی کا چوزا پیدائشی طور پر جانتا ہے کہ میرا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، میرا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، حالانکہ نہ ماں نے اس کے کان میں کوئی تقریر کی نفع نقصان پر، نہ ہی کسی استاد نے اس کو سکھایا ہے، بلکہ وہ پیدائشی طور پر ان بیلٹ اتنا علم رکھتا ہے کہ یہ میری نفع کی چیز ہے اور یہ میرے نقصان کی۔ اسی طرح بھینس کا بچہ، گائے کا بچہ، بکری کا بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ودن منٹ وہ اپنی ماں کے دو پیروں کے درمیان پیچھے وہ جانتا ہے کہ میرا رزق اللہ پاک نے ان تھنوں کے اندر رکھا ہے، وہ دودھ پینے لگتا ہے۔ اب اس کو کس نے سمجھایا کہ دو پیروں کے درمیان جو لٹکنے والی چیز ہے اس میں تمہارے لیے دودھ رکھا ہوا ہے؟ تو یہ چیز اللہ پاک نے ان کو سمجھائی۔ ان بیلٹ پیدائشی طور پر وہ ان اپنے نفع اور نقصان کو سمجھتے ہیں۔ لیکن انسان جو اشرف المخلوق ہے، اشرف المخلوق ہونے کے باوجود یہ پیدائشی طور پر انتہائی جاہل ہوتا ہے، انتہائی جاہل ہوتا ہے۔ نہ اسے ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ نفع کا پتہ، نہ نقصان کا پتہ، نہ دوست کا پتہ، نہ دشمن کا پتہ۔ چھوٹا سا بچہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز جو بھی اس کے ہاتھ میں آتی ہے اس کو منہ میں لیتا ہے، چاہے وہ لکڑی ہو، پلاسٹک ہو۔ تو پیاری بچیوں، بچہ جب انسان کی گود میں، ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر یہ بچہ جاہل ہوتا ہے۔ خود اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ انسان ظلوماً جہولا ہے۔ اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے اس کی بیوقوفی اور جہالت پر، لا علمی پر۔ تو یہ کچھ نہیں جانتا اور ہر چیز یہ منہ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو دنیا کی دوسری مخلوق، دوسرے زیرو اور انسان کے درمیان ہے، وہ یہ کہ انسان کے علاوہ جتنے بھی زیرو ہیں، جتنے اینیمل، جانور، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ سب کے سب محدود علم رکھتے ہیں، محدود علم رکھتے ہیں۔ اور وہ جو علم ہوتا ہے وہ سیکھنے سکھانے کا نہیں ہوتا، وہ ان بیلٹ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ اس کی تبلیغ ہوتی ہے، نہ اس کی تعلیم ہوتی ہے، نہ افہام و تفہیم ہوتی ہے۔ اس لیے آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا دنیا اتنی ترقی کر گئی، انسان چاند پہ پہنچ گیا، سائنس اتنی ترقی کر گئی، اس ترقی کے دور میں آج تک نہیں سنا ہوگا کہ بندروں نے مل کر کوئی یونیورسٹی قائم کی ہو، یا مرغیوں نے کوئی دارالعلوم بنایا ہو اور بندر اس کا پرنسپل ہو، یا اتنی ترقی کے زمانے میں آج تک کسی مرغی نے کوئی لیٹر لکھا ہو بھینس کے نام، کوئی خط لکھا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، ایجاد یہ ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ بندروں کو جانوروں کی دنیا میں بہت بڑا اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے، لیکن آج تک اس بندر سلمہ نے بھی
کوئی چیز ایجاد کر کے نہیں دکھائی. نہیں سنا ہوگا آپ نے بندر نے چشمے کی دکان کھولی ہے یا بندر نے قلم بیچنا شروع کیے ہیں. اس لیے کہ سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا ان کے یہاں ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور فہم کا نور عطا فرمایا، بلکہ انسان کے جسم کے اندر حواس خمسہ ظاہرہ، قوت شامہ، جی، قوت ذائقہ، قوت سامیہ، قوت باصرہ، جی، یہ حواس خمسہ ظاہرہ اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائے ہیں. اور پھر ایک چھٹی حص عطا فرمائی جس کو عقل کہتے ہیں. چھٹی حص عطا فرمائی جس کو عقل کہتے ہیں کہ قوت حواس خمسہ ظاہرہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے، عقل اس کے ذریعے سے تجزیہ کرتی ہے کہ اب کرنا کیا ہے. مثلا پیر میں کانٹا چبھا تو محسوس ہوا نا، حواس ظاہرہ سے محسوس ہوا، علم حاصل ہوا کہ کوئی چیز چبھی ہے تکلیف دینے والی، تو آنکھوں نے فوراً دیکھنا شروع کیا. جی، آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا تو جسم نے محسوس کیا، آنکھ نے دیکھا تو عقل نے فوراً کہا ہاتھوں کو کہ تم مدد کرو، دیکھو نکالو اس کو، کوئی چیز ایسی لو جس کے ذریعے سے آپ اس کو نکال سکو، اور اگر تم سے نہیں نکل رہا تو اسپتال جاؤ، دواخانے جاؤ اور وہاں جا کر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو. تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ عقل نے. لیکن حواس خمسہ ظاہرہ اور عقل، یہ تمام کی تمام چیزیں ناقص اور ادھوری ہیں. آئے دن انسان اپنی عقل سے بہت سارے غلط فیصلے کرتا ہے اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی. معلوم ہے کہ انسان کے جو ظاہری اعضاء سے علم حاصل کیا جاتا ہے، جس کا تجزیہ عقل کرتی ہے، یہ سب کے سب ناقص ہے، سب کے سب ناقص ہے. تو کامل علم کیا ہے؟ کامل علم وحی کے ذریعے سے آیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آج تک اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی، اصل علم جو ہے وہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں. تو علم الہی اور علم نبوت کو ہم سیکھیں، اور اس کے سیکھنے کے مراکز ہیں مدارس، مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ، یہ اس کے مراکز ہیں. لہٰذا جو علم یہاں حاصل ہوتا ہے اللہ کے رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا، اور جو علم یہاں سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کا، اس میں آج تک کوئی شک اور شبہ نہیں. اور اسی علم کے حاصل کرنے اور اسی علم کے تقاضوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب فرماتے ہیں. اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ آج کی بھری دنیا میں بھرے بازاروں کے اندر انسان کے جسم کو راحت دینے والا سامان ہر دکان پہ بھرا پڑا ہے. انسان کے جسم کو راحت دینے والے سامانوں سے آج کی دکانیں اور مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، لیکن روح کو راحت دینے والا سامان کسی ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں. اس لیے علم کے دو راستے ہیں، یا علم کی دو درسگاہیں ہیں، ایک ہے کالج اور یونیورسٹی اور ایک ہے مدارس دینیہ. جو علم کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے وہ اس علم کا اگر آپ شجرہ نسب معلوم کیا جائے کہ یہ کہاں سے چلا ہے تو اس کا شجرہ نسب لندن اور امریکہ جا پہ ختم ہوگا. لیکن جو علم مدارس دینیہ میں پڑھایا جاتا ہے اس کا شجرہ نسب معلوم کیا جائے کہ یہ کہاں سے چلا ہے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جا کے ختم ہوتا ہے. تو اسی سے شجرے کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ افضل کون سا علم ہے. نیز کالج اور یونیورسٹیوں میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، اس علم سے انسان کے مٹی سے بنے ہوئے جسم کو راحت پہنچتی ہے. مثلا کوئی انجینئر بن رہا ہے تو انسان کے جسم کو راحت دینے والا مکان کیسا بنایا جائے، مضبوط شاندار خوبصورت مکان کیسے بنایا جائے، تو وہ سول انجینئر کالج یونیورسٹی میں سیکھتا ہے. انسان کے جسم کو راحت دینے والی سواری کیسے ریپیئر کی جائے، کیسے بنائی جائے، تو میکینیکل انجینئر سیکھتا ہے. اور انسان کے بیمار جسم کو کیسے شفا کی منزل تک پہنچایا جائے، کون سی دوائی تجویز کی جائے، تو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ڈاکٹر علم سیکھنے والے یہ علم حاصل کرتے ہیں. لیکن انسان کی روح کو کیسے راحت پہنچے، روح کو کیسے ترقی حاصل ہو اور آخرت میں نجات کس طرح سے حاصل ہوگی، یہ علم مدارس عربیہ، مدارس دینیہ میں سکھایا جاتا ہے. تو جو علم کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے وہ انسان کی محدود زندگی دنیا کے اندر جسم کو راحت دینے والا علم ہے. وہاں سکھایا جانے والا وہ انسان کے جسم کو راحت دینے والا علم ہے. اور جو علم ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں کام آئے گا اور آخرت میں جس پر نجات موقوف ہے وہ علم مدارس عربیہ، مدارس دینیہ میں سکھایا جاتا ہے.
اسی سے پتہ چلتا ہے کہ علم افضل کون سا ہے۔ آخری روایت جس بچی نے پڑھی، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جتنی بچیاں علم نبوت آج حاصل کر کے بظاہر رسمی طور پر فراغت حاصل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ علم کا نور ان تمام کو عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے مستقبل کو روشن فرمائے، ان بچیوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ بخاری شریف کی آخری روایت تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں میرے سامنے بخاری شریف رکھی جائے گی اور اس روایت پر اختتام پر دعا بھی ہمارے ذمے ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بخاری شریف جس استاذ نے، جس معلمہ نے، جس استاذ نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر پوری بخاری پڑھائی ہے، آخری روایت پورا کرنا بھی اسی کا حق ہے، اور اس سے نہ کروا کے کسی باہر کے استاذ کو بلا کر، کسی باہر کے شیخ کو بلا کر اس سے پورا کروانا کئی مرتبہ اس کی دل شکنی ہے۔ گویا در پردہ یہ بات کہی جاتی ہے، یہ سمجھی جاتی ہے کہ استاد جی آپ پوری بخاری تو پڑھا سکتے ہیں لیکن آخری روایت پڑھانے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم باہر سے کسی کو بلائیں گے۔ اس میں ناقدری کی بو آتی ہے۔ اس لیے استاذ محترم جب پوری بخاری پڑھا سکتے ہیں تو آخری روایت کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ لہٰذا آخری روایت کی تکمیل بھی استاد ہی کے ذریعے سے درسگاہ میں ہونی چاہیے۔ نہیں عادت ہے۔ ہاں البتہ اگر اتفاقاً کوئی بزرگ، کوئی شیخ، کوئی اپنے علاقے میں ایسے آ رہے ہیں اور وہ استاد ہی یہ چاہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے تکمیل ہو جائے اور آپ دعا فرما دیں، تو یہ اس کے اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، یہ اس کی سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن ادارے کی طرف سے ہر سال یہ نظام بنا لینا کہ نہیں آخری روایت کے لیے تو ہم کسی کو باہر سے بلائیں گے، تو یہ اس موجودہ استاذ کی جس استاذ نے پوری حدیث پاک کی پوری کتاب پڑھائی ہے، اس میں ناقدری کی بو آتی ہے، تو اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا استاد اس روایت پر کلام بھی کریں گے، سمجھائیں گے بھی اور کچھ نہ کچھ سمجھایا بھی ہوگا۔ بس یہ عاجز تو خلاصے کے طور پر اتنا سمجھاتا ہے کہ پہلی روایت آپ نے پڑھی تھی جب بخاری کی ابتدا ہوئی تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور سب سے آخری روایت جو ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور وہ دونوں کے دونوں ادائیگی میں زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں قیامت کے دن، اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو شروع کی روایت انما الاعمال بالنیات تھی اور آخری روایت عمل کی ترغیب۔ معلوم ہوا پوری بخاری شریف کا خلاصہ یہی ہے، نیت کو درست کرو، عمل کو سیکھو اور عمل میں لگو۔ لہٰذا آخری روایت کیا کہی؟ اب زندگی بھر عمل پہ آپ کو گزارنی ہے، لہٰذا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہ جو ذکر ہے، ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنا کہنا ہی ذکر نہیں ہے، یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اوامر ہیں وہ سب ذکر میں داخل ہیں، وہ سب ذکر میں داخل ہیں۔ ایک شیخ کو ان کے مرید نے لکھا، حضرت جو کچھ آپ نے مجھے وظائف بتائے ہیں میں پابندی سے ان کا اہتمام کرتا ہوں، لیکن رمضان مبارک ہے اور ادارے کے لیے کچھ وصولی کرنی ہے، چندہ کرنا ہے تاکہ پورا سال آفس سے گزر جائے، اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام ہو، بچے کے مطبخ کا انتظام ہو، تو مجھے اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں بیٹھ کر تسبیحات پڑھ سکوں۔ تو شیخ نے جواب دیا، آپ کو منشاء ذکر حاصل ہے، آپ کو الگ سے بیٹھ کے تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر کا منشاء یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں بندہ لگے، تو آپ جو چندہ کر رہے ہیں ادارے کے لیے، یہ اللہ ہی کا تو کام ہے، یہ اللہ ہی کا تو حکم ہے، تو جب اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ لگے ہیں تو الگ سے ذکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت جو تسبیح آپ نے مجھے بتائی تھی الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، لیکن میں تسبیح پہ گن کے نہیں پڑھتا، لیکن جتنا پڑھتا ہوں وہ کچھ زیادہ ہی پڑھ لیتا ہوں، اور گن کے نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کرنے پہ مجھے غیرت آتی ہے اور حیا آتی ہے کہ جس رب نے مجھے بلا گنے ہوئے ان گنت نعمتوں میں رکھا ہے، کیا میں اس کو گن گن کے یاد کروں؟ تو شیخ نے جواب دیا، آپ کا یہ حال آپ کو مبارک ہو، آپ کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر گنے ہی پڑھا کریں۔ اور سوچنے کی بات ہے دوستو
مجنو لیلا سے محبت رکھتا تھا. لیلا اگر مجنو سے یہ پوچھے کہ تم مجھے کتنی بار یاد کرتے ہو, کہ روزانہ 101 دفعہ صبح میں اور 101 دفعہ شام میں, تو چپل نکال کے مارے گی. کہ محبت تو کرتا ہے عشق کی, دعویٰ تو کرتا ہے عشق کا, اور دعویٰ تو کرتا ہے محبت کا, اور گن کے مجھے یاد کرتا ہے. مجھے تو بے شمار یاد کرے تو میں سمجھوں کہ تو میرا عاشق. تو جب دنیا کی لیلا اپنے مجنو سے بے شمار محبت چاہتی ہے, تو کائنات کا سردار, میرا اور آپ کا رب اور خالق و مالک, ہمیں اس کو کتنا ٹوٹ کے یاد کرنا چاہیے. بہرحال یہ 2 کلمے جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں, اور قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہیں, ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کا اہتمام تو کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں دوستو, اپنے گھروں کے اندر علم کی شمع کو روشن کرو. اپنے تمام بچوں کو دیندار بناؤ, بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والا بناؤ, اردو کتابیں پڑھنے والا بناؤ. اگر اردو کتابیں نہیں پڑھیں گے تو عربی کے بعد سب سے بڑا دنیا میں ذخیرہ جو اسلام کا اور اسلام کے اسکالروں اور اسلام کے بزرگان دین کے ملفوظات کا اگر کوئی مجموعہ ہے تو وہ اردو زبان میں ہے. اور اگر اردو زبان سے محروم ہیں تو اپنے بزرگوں کی کتابوں سے, ان کی تعلیمات سے, ان کے نصائح سے ہم سب کے سب محروم ہیں. اور دنیا تو چاہتی یہ ہے تاکہ ان کا تعلق اپنے اکابر, اپنے اسلاف سے ڈسکنیکٹ ہو جائے. اور ڈسکنیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو اسلاف کی کتابیں اور تعلیمات ہیں ان کو یہ پڑھنا بھول جائیں. تو دنیا تو یہ چاہتی ہے. تو اگر ہم اردو نہیں پڑھیں گے, اردو نہیں سیکھیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی خوش, کفریہ طاقتیں بھی خوش, اسلام دشمن قوتیں بھی خوش. اس لیے اردو بہترین لکھنا سیکھو, بہترین پڑھنا سیکھو, اور اپنے گھروں کو چھوٹی چھوٹی لائبریریوں سے مزین کرو. ہوم لائبریری ہونی چاہیے, گھر کے اندر بہترین ذخیرہ ہونا چاہیے. ملک کی کوئی معقول تاریخ بھی ہو, بہشتی زیور بھی ہو, حدیث کا اردو زبان میں ایک ذخیرہ ہو جیسے معرف الحدیث, فقہ کا ذخیرہ ہو جیسے بہشتی زیور. اسی طرح اعمال کی فضائل پر, فضائل المسائل پر کتاب ہمارے گھر کے اندر موجود ہو جیسے مسائل رفت کا سیٹ. اسی طرح فضائل اعمال. اسی طرح ایک اسلامی تاریخ کی کتاب بھی ہمارے گھر میں ہونی چاہیے, ایک سیرت کی کتاب بھی ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. اسلامی نام کیا کیا رکھے جائیں وہ کتاب بھی ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. غرض یہ کہ ایک چھوٹی موٹی ایسی لائبریری کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک جتنی اسلامی ہماری ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہوں. ایسی لائبریری ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. اور گھر کے اندر 5-10 منٹ روزانہ تعلیم کا معقول انتظام ہونا چاہیے تاکہ علم تازہ رہے. اب اگر کوئی یوں سوچے کہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے ہم پڑھتے تو ہیں, ہمیں یاد تو ہوتا نہیں, ہم پڑھتے تو یاد تو ہوتا نہیں. تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, پچھلے سال آج کے دن دوپہر میں آپ لوگوں نے کیا کھایا تھا کسی کو یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں. لیکن کھانے کے بعد اس سے خون بنا, خون سے انرجی بنی, انرجی سے قوت آئی. اس سے انکار ہے؟ کسی کو انکار نہیں. تو جب کوئی بندہ یا بندی کوئی کتاب, کوئی ملفوظ, کوئی تعلیم کی کتاب اپنے سامنے رکھ کر اس کو دھیان سے پڑھتا ہے تو اس پڑھنے سے کچھ انرجی ملتی ہے, اور وہ انرجی کچھ دماغ کو پہنچتی ہے جس سے فہم میں اور عقل کے نور میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ انسان کے اندر اسٹیمنا پیدا کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے, اندر قوت عمل پیدا کرتی ہے, جس کے ذریعے سے انسان کے لیے نیک عمل پہ چلنا, نیک راہ پہ چلنا آسان ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس عمل اور اس مطالعے کے ذریعے سے, اس علم کے ذریعے سے کچھ چیزیں انسان کو ندامت دلاتی ہیں کہ جو کچھ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس پہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. تو پڑھی ہوئی بات یاد رہے کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک انرجی تیار ہوتی ہے, کچھ حصہ دماغ میں, کچھ روح میں, کچھ دل میں یہ پہنچتا ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں. لہذا پڑھنا ضرور چاہیے, اور ہمارا کام ہے پڑھنا, یاد کروانا, یاد رکھوانا اللہ کا کام ہے. ہم اتنا کام کریں جتنا ہمارے اختیار میں ہے, اللہ اتنا کریں گے جتنا اللہ کے اختیار میں. اور جب ہمیں یاد آنے کی ضرورت پہ محسوس ہوگی تو اللہ پاک خود ہمیں یاد دلائیں گے. کئی مرتبہ بہت سی باتیں 15-20 سال کے بعد یاد آتی ہیں پڑھی ہوئی. معلوم ہے اس کی ضرورت 15-20 سال کے پاس پڑھنی تھی تو اللہ پاک نے اسی وقت یاد دلائی. تو مطالعے کا ماحول بنائیں. نیز پڑھنے والی بچیاں
یہ نہ سوچے کہ آج ہم فارغ ہو گئی، فارغ نہیں ہوئی بلکہ اور مصروف ہو گئی۔ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنا ہے زندگی بھر، اور جو کچھ عمل کرنا ہے اور پڑھا ہوا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے بچیوں کو چاہیے کہ دینی تعلیم بدرج اولا حاصل کریں، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد بنا، عورت پڑھی خاندان بنا۔ مرد پڑھتا ہے فرد بنتا ہے، عورت پڑھتی ہے خاندان بنتا ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے کہ اس کے اندر یہ مادہ ہے، جو کچھ یہ چیز سیکھتی اور سمجھتی ہے یہ اپنے ہی اندر محفوظ نہیں رکھتی، یہ شیئر کرتی ہے، آگے تک پہنچاتی ہے۔ لہذا اگر کسی بات کو جگ ظاہر کرنا ہو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، کسی میڈیا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں BBC لندن موجود ہے، ہر ایک کے گھر میں، بس بیوی کے کان میں بات کہہ دو، اور اگر بالکل نہ پہنچا یعنی اور زیادہ بات عام کرنی ہو تو بیوی کو کہہ دو، اور اس تاکید کے ساتھ کہو کہ پلیز کسی سے کہنا مت، کسی سے کہنا مت، تو وہ اسی تاکید کے ساتھ سب سے کہے گی میں نے تمہیں ہی کہا ہے کسی سے کہنا مت، اور اسی نام سے یہ جگ ظاہر ہو جائے گی۔ میری بہنیں برا نہ مانے تو ایک بات بتاؤں، اللہ پاک نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے، یہ 5 منٹ کسی کے گھر جائیں گے سفر میں، 5 منٹ میں کتنے مہینے چل رہے ہیں وہ بھی بتا دیتی ہے، نماز چھوٹی بھی ہے چالو ہے وہ بھی بتا دیتی ہے، جی کتنی اولاد ہیں، کتنی آنے والی ہیں، کتنی بلانے کا ارادہ ہے، وہ سارا کا سارا کچا چٹھا بیان کر دیتی 5 منٹ میں۔ اللہ پاک نے عورتوں کو یہ میں ان کی برائی نہیں کر رہا، خوبی بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کے اندر خوبی یہ رکھی ہے کہ ان کے اندر کوئی بات ہضم نہیں ہوتی، جو دل دماغ میں آتی ہے وہ فوراً دوسروں کو شیئر کرتی ہیں۔ تو جب یہ صلاحیت ہے تو پھر ان کو علم پڑھائیں نا، علم سکھائیں، تاکہ جو سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں۔ تو جو بچی پڑھتی ہے وہ فرد نہیں بنتی، خاندان بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی نندوں کو پڑھائے گی، وہ اپنے جو ہے جیٹھانی اور دیرانی کے بچوں کو پڑھائے گی، وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گی، پورا خاندان پڑھا کے رکھ دے گی۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔ اللہ نے بچیوں کو تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، بچیوں کو تو اللہ پاک نے گھر میں ایک نور بنایا ہے۔ وہ گھر اندھیرا اور تاریک ہوتا ہے جس گھر کے اندر بچی نہیں ہوتی۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے دوست، اس کو محبت کی نظر سے، عظمت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اس کی بہترین تربیت کرنی چاہیے، اس پر ہمیں جنت ملنے کا وعدہ ہے۔ اس لیے دوستو اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سکھاؤ، گھر کے اندر پردے کو نافذ کرو، گھر کے اندر اعمال پر کھڑے ہونے کا ماحول بناؤ، جی نمازوں کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار کا اہتمام کرو، پھر دیکھو گھر کیسا جنت کا نمونہ بنا ہے۔ آج ہم تمام کا گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو یوٹیوب میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو ٹیلی ویژن میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ فون اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن ہم نے اس کا مس یوز کر کے اس نعمت کو زحمت بنا لیا ہے اپنے لیے۔ کتنی پاکیزہ اور عفیف بچیاں وہ اس فون کی وجہ سے وہ بے پردہ بن گئی ہیں، بے ایمان بن گئی ہیں، جھوٹی بن گئی ہیں، اور ان کی تصویریں جن بچیوں کو ماں باپ کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس فون کی وجہ سے ان کی تصویریں نہ جانے کس کس کے فون کی زینت بن گئیں۔ اس لیے میری پیاری بچیوں، اپنی تصویروں کو شیئر مت کرو اللہ کے لیے، پردے کو سنبھال کے رکھو، اپنی عزت کو سنبھال کے رکھو۔ یاد رکھنا، پہاڑ سے گرا ہوا بندہ، پہاڑ سے گری ہوئی بچی اٹھ کر کپڑے جھاڑ کر چل سکتی ہے، نظروں سے گری ہوئی کبھی نہیں اٹھا کرتی، نظروں سے گری ہوئی کبھی نہیں اٹھا کرتی۔ عزت اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور صرف ایک ہی بار ملتا ہے۔ عزت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بازار سے خریدا جا سکے، بلکہ عزت تو اللہ کے دربار سے ملتی ہے۔ اور جب عزت کھوتی ہے اور عزت جاتی ہے اور عزت تار تار ہوتی ہے تو پھر دنیا کے کسی مارکیٹ میں کسی نقدی سے خریدا نہیں جا سکتا عزت کو۔ اس لیے عزتوں کے پردے رکھیں، عزتوں کو سنبھال کے رکھیں، جی، اور اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سامنے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو کچھ پڑھا ہے خود بھی اس پر عمل کریں، اور حلقے لیں، محلے والوں کے حلقے لیں۔ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں، نرسری میں، کالج میں جاتے ہیں، کوئی ایک وقت ایسا متعین کر لیں کہ اپنے گھر کے اندر تعلیم رکھیں اور ان بچیوں کو پڑھائیں، اور جو چیلنجز ہیں دنیا کے سامنے اس وقت ان کو حل تلاش کر کے بتائیں۔ اسلام کی کیا خوبی ہے، اسلام کی تعلیمات کی کیا خوبی ہے، حجاب کے کیا فائدے ہیں، نظریں جھکا کے چلنے کے کیا فائدے ہیں، برقع پہننے کے کیا نفع ہیں، حلال کھانے کا کیا فائدہ ہے، اور جو اعتراضات اسلام پر
دنیا کی طرف سے ہو رہے ہیں جی اپنے اساتذہ کے بتائے ہوئے علم کی روشنی میں اور ان ڈاؤٹس کو اور ان شکوک و شبہات کو کلیئر کریں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی اعلان ہے؟ کوئی اعلان کرنا ہے؟ آن کرو آن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ختم بخاری کی اس تقریب میں جو گفتگو ہوئی، اللہ ہم سب کو، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی، ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً جو طالبات ہیں، ان طالبات کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچیوں کا جو مدرسہ ہے ام حبیبہ للبنات، ماشاءاللہ چند سالوں پہلے قائم کیا گیا۔ بڑی محنت و مشقت سے ان بچیوں نے اس کو چلایا۔ حضرت کے سامنے یہ ارادہ کیجئے کہ ہم سب انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عورتیں بھی ارادہ کریں اور انشاءاللہ بولیں، مرد حضرات بھی جو ہم یہاں موجود ہیں وہ سب ارادہ کریں اور انشاءاللہ بولیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اب حضرت کی دعا ہوگی۔ دعا سے پہلے کوئی بھی جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پوری کمائی کا جو اجر ہے وہ دعا ہے۔ اگر دعا کو چھوڑ کر چلے گئے تو ہم اپنی مزدوری سے گویا محروم ہو گئے، اس لیے بغیر دعا کے کوئی بھی جانے کی کوشش نہ کریں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت دعا فرما دیں اور دعا کے ساتھ اس جلسے کا اختتام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ادھیڑ عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ سینے سے لگا کر دودھ پیتے بچوں کو سینے سے چمٹا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اے میرے پیارے رب، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، یا اللہ اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ بخاری شریف پڑھنے والی بچیاں جو آج جنہوں نے تکمیل کی ہیں، یا اللہ کئی مرتبہ ان بچیوں میں ایسی بھی ہوتی ہیں، یا اللہ کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، اور کسی کے دونوں ہوتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ ہر بچی کے ساتھ اس کی ماں اس کا باپ مجمع میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ جب بچی فارغ ہو کر جاتی ہے تو بچی کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، لیکن وہ بچی جس کی ماں نہیں ہوتی، جس کا باپ نہیں ہوتا، وہ سوچتی ہے آج سب کے سینے پہ، سب کے سر پہ کوئی نہ کوئی ہاتھ پھیرے گا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو باپ کہا جا سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو ماں کہا جا سکے۔ کاش میری ماں حیات ہوتی، میری آج یہ خوشی دیکھ لیتی، کاش میرا باپ حیات ہوتا، میری اس خوشی کو دیکھ لیتا، میرے سر پہ خمار فضیلت کو اڑا ہوا دیکھ لیتے۔ اے میرے پیارے رب، اس بچی کے دل کو سکون عطا فرما اور اس بچی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ کر اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو عمر کو پہنچ چکی، مناسب رشتے نہیں مل رہے، بچے خود پریشان، ماں باپ خود پریشان۔ اللہ نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ جن کی منگنیاں اور رشتے طے ہو چکے، سادگی سنت و شریعت کے مطابق ان کا نکاح کرنا آسان فرما۔
जिन का निकाह हो चुका, या अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, मियाँ बीवी में आज तक मोहब्बत का रिश्ता कायम ना हो सका, या अल्लाह आफ़ियत के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारना नहीं आता, अल्लाह हमें सिखा दीजिए। अल्लाह हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दीजिए। या अल्लाह हमारे घर दीनी तालीम को छोड़कर और दीन को छोड़कर या अल्लाह जहन्नम का नमूना बन गए हैं। या अल्लाह इनको तब्दील कर दीजिए, अल्लाह इसको तब्दील कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह बच्चियों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, उम्मीद से बढ़कर बना। मेरे प्यारे अल्लाह हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह इदारे के ज़िम्मेदार रात दिन बच्चियों की तरबियत के लिए और बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए मंसूबे बनाते हैं, फ़िक्रें करते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह आफ़ियत के साथ या अल्लाह उनके सोचे हुए इरादों को पूरा फरमा, उनकी तदबीरों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इदारे को वसी और अरीज़ सरज़मीन पर बनाने के लिए जितने असबाब व वसाइल की ज़रूरत है, असहाब खैर लोगों के दिलों को मुतवज्जह फरमा। या अल्लाह जिन लोगों के माल और अमाल दोनों आपकी नज़र में मकबूल हों, या अल्लाह ऐसे लोगों के दस्ते ताउन को कबूल फरमा, उनको दस्ते ताउन दराज करने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने गम के मारे बैठे हुए हैं। अल्लाह सबके दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएँ हैं, कुछ मुरादें हैं, कुछ इरादे हैं, कुछ तो ऐसी हैं जिनको न कह सकते हैं न दिल में रख कर सह सकते हैं। अल्लाह सब की तकलीफ़ों से आप वाकिफ़ हैं, इरादों से मुरादों से वाकिफ़ हैं। कि अल्लाह सब की तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह जवान जवान बच्चियों के रिश्ते होते हैं, निकाह होते हैं और दोस्त अहबाब तमाम के तमाम जमा होते हैं, शान आन बान के साथ बच्ची को रुखसत किया जाता है। अभी जुमा 8 दिन नहीं गुजरते कि उसका अचानक फ़ोन आता है, रात गए देर गए रात को अपनी वालिदा को फ़ोन करती, अम्मी बस मुझे इतना पूछना है कि मेरे प्यारे अब्बू से इतना पूछ के मुझे बता दो कि मेरी कौन सी बात से उनको तकलीफ़ पहुंची है और किस बात की वजह से मुझे ये बाप ने सज़ा दी है कि मुझे ऐसे शख्स के साथ ब्याह दिया, ऐसे आवारा शख्स के साथ मेरा रिश्ता कर दिया। अम्मी प्लीज़ मुझे इस जहन्नम से निकाल लो, मुझे बुला लो और मत कहना किसी से ये हमारी बेटी है। अब मैं बकिया ज़िंदगी अपने घर में एक काम वाली नौकरानी की तरह रहकर ज़िंदगी गुजार दूँगी। मुझे घर में सुलाना भी मत, घर के बाहर टूटी हुई खटिया डाल देना, उसी पे मैं सुझाया करूँगी। और कोई पूछे तो मत कहना ये बेटी है, मत कहना ये बेटी है, बल्कि कहना ये काम वाली है। लेकिन अम्मी मैं इस घर में कभी आना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से प्लीज़ बुला लीजिए। ए मेरे प्यारे रब, हर घर के अंदर ये दास्तान है, हर घर के अंदर ये जुल्म जबर की दास्तान बनी हुई है। मेरे प्यारे अल्लाह उम्मत को क्या हो गया, अल्लाह उम्मत को क्या हो गया, अल्लाह उम्मत को संभाल लीजिए, अल्लाह उम्मत को संभाल लीजिए, अल्लाह उम्मत को हिदायत दे दीजिए, अल्लाह उम्मत को मोहब्बत के साथ रहने का सलीका दे दीजिए। या अल्लाह उम्मत को मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीका दे दीजिए। या अल्लाह ताअत और इबादत के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीका दे दीजिए और उम्मत के घरों को जन्नत का नमूना बना दीजिए। या अल्लाह रहमत का मामला फरमा, आफ़ियत का मामला फरमा। अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जो बेघर बेदर हैं, अल्लाह उनको सुकून और सहारा अता फरमा। या अल्लाह हमारे कर्ज़े बड़े नहीं हैं, आपके ख़जाने बड़े हैं। अल्लाह हमारी बीमारियां बड़ी नहीं हैं, आपकी शिफा बड़ी हैं। अल्लाह हमारी कमज़ोरी बड़ी नहीं है, आपकी रहमतें बड़ी हैं। मेरे प्यारे अल्लाह रहम का मामला फरमा। कितने लोग ऐसे हैं जो रक्षा चलाते हैं, हाथ लारी चलाते हैं, अल्लाह मजदूरी करते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं। कई मरतबा आदमी बीमार हो जाता है, किराए का घर होता है, महीना 2 महीना बेड रेस्ट पर रहता है और जो कुछ जमा जोखो होती है वो भी इलाज में खर्च हो जाती है और किराया मकान का चढ़ जाता है। एक मरतबा ऐसा भी होता है, मालिक मकान आता है और बहुत सख्त व सुस्त कह के जाता है और कहता है 15 दिन में अगर किराया न दिया तो मैं तुम्हारा सामान निकाल के फेंक दूंगा। वो बीमार आदमी जो चारपाई का सवार बनकर ज़िंदगी गुजारता है बीमारी की वजह से, वो रोने लगता है। छोटा सा मासूम बच्चा अपनी माँ से पूछता है, अम्मी अब्बू क्यों रो रहे हैं? माँ कहती है, बेटा ये आदमी जो तुम्हारे अब्बू को सख्त व सुस्त कह कर गया है ना, ये इसका मकान है, ये इसका मालिक है, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसको किराया देते हैं। और अब्बू चूँकि बीमार हैं, कमा नहीं रहे, अब्बू के पास पैसे नहीं है किराया देने के लिए। अब वो ये धमकी देकर गया है 15 दिन में अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा सामान फेंक दूंगा। फिर वो मासूम बच्चा कहता है, अम्मी फिर हम क्या करेंगे? ए मेरे प्यारे रब, उस मासूम बच्चे का जवाब माँ नहीं दे सकती, बाप नहीं दे सकता।
اللہ کرائے کے گھروں کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اللہ ہر مومن بندے کو اپنا ذاتی کشادہ گھر عطا فرما۔ کہ اللہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنے ذاتی آشیانوں میں رہتے ہیں، وہ کرائے کے گھونسلوں میں نہیں رہتے۔ اللہ ہم تو اشرف المخلوق ہیں، اللہ ذاتی گھروں دے عطا فرما، کشادہ گھر عطا فرما، رحمت والے برکت والے گھر عطا فرما، حلال روزی کا اسباب مہیا فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ اس محفل میں جتنے لوگ دکھیارے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر جتنی جائز نیک تمنائیں ہیں، عافیت کے ساتھ تمام کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس شہر میں برکت عطا فرما، شہر میں رہنے والے اہل ایمان کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، کھیتی کھلیان میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے تک وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔